نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور 105 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے یعنی آیت نمبر 102 سے اللہ تعالیٰ نے 3 مسائل بیان کرنے ہیں: جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد سے متعلق ایک شبہ کا جواب۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پہلی بات بنیادی اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر جہاد کس چیز کا؟ اللہ کا ڈر نہ ہو، لوگوں کا ڈر دل میں ہو، پھر مجاہد کس بات کا؟ دوسری چیز کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، اور کتاب اللہ کو جب مضبوطی سے تھامیں گے تو آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ آپس کے جھگڑوں کا واحد حل اللہ کی کتاب ہے۔ کسی آدمی نے، ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اگر کوئی غیر مسلم ہمارے کسی مسلمان سے ملے اور یہ کہے کہ یار میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، تمہارے مسلمانوں کے مختلف فرقے اور گروہ ہیں، مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ جسے میں پڑھوں اور وہ سب کے نزدیک متفقہ ہو، تو وہ کتاب کون سی پیش کرے گا؟ قرآن مجید۔ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، وہ یہی کتاب پیش کرے گا کہ یہ کتاب وہ ہے جو متفقہ ہے۔ یہ تو بات درست ہے یہاں تک۔ اگلی بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ اگر وہ غیر مسلم، وہ ہندو یا جو بھی ہے، اگر وہ یہ پوچھے، دوسرا سوال یہ کرے بھئی یہ جو کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دے رہے ہو، آپ نے بھی اس کو پڑھا سمجھا ہوا ہے؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ پھر چپ ہو جائیں گے۔ یہی حالت ہے آج ہماری۔ اسی لیے کہ کتاب اللہ کو ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا، تقریباً 17ویں صدی تک باقاعدہ کتاب اللہ کو سیکھنے سکھانے کا کام تھا۔ یہ تو پھر غیر مسلموں کی، خاص کر گوروں کی سازش ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے دور کیا۔ اللہ پوری امت کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپس کے جھگڑوں کا یہی حل جو اللہ نے بتایا ہے وہ کتاب اللہ ہی ہے۔ کیونکہ دیکھو نا، اسی میں آگے اسی آیت میں اللہ نے فرمایا تم دشمن تھے، اللہ نے محبت ڈالی۔ دشمنیاں آپس کی تبھی ختم ہوں گی جب کتاب اللہ پہ اتفاق ہوگا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں یہ ہے کہ جہاد کے لیے ایک اور شعبہ بھی ضروری ہے جو دعوت دینے والا ہو،
اور دعوت اور جہاد یہ کوئی الگ الگ شعبے نہیں ہیں، یہ الگ الگ کام نہیں ہے، شعبے تو الگ الگ ہیں، کام الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی کام ہے۔ جہاد سے پہلے دعوت ہے اور اس کے بعد پھر جہاد ہے۔ فرمایا اس کی مثال دعوت اور جہاد کی ایسی ہے جیسے ہم نے دیکھا یہ ہمارے جو کچرا چننے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ایک مقناطیس ہوتا ہے، وہ بعد میں رسی ڈال کے نا تو ایسے گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوہے وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود بخود اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہے دعوت۔ جو اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں، جن کی مزاج میں اللہ تعالیٰ نے شر نہیں رکھی ہوتی، وہ دعوت کے ذریعے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب کچھ پڑے ہیں جناب، بورا پڑا ہے لکڑیوں کا اور اس کے اندر کچھ کیل پڑے ہیں، تو ہم نے مقناطیس پھیرا تو کیل تو کھینچے ہوئی آ گئے، پیچھے رہ گیا وہ بورا، اس کو پھر جلانے کے کام ہی ہوتا ہے، وہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو دعوت کے ذریعے اچھے مزاج والے لوگ تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے صرف شر، وہ لوگ جن کی مزاج میں ہے ہی شرارت، ان کے لیے پھر جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، چاہیے کہ ہو تم میں سے امتن، ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی طرف۔ خیر سے مراد نیکی، خیر سے مراد اسلام، جو اسلام کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کریں بھلائیوں کا۔ بھلائی کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی کام ہے، یہ کام کرنے وہ بھلائی ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھلائی ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی کام بھی ہو تو بھلائی کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آج جماعت تشکیل دے دوں بھائی، کل سے ہم نے جو ہی سورج طلوع ہوگا تو ہم نے یہاں پہ اشراق کی جماعت کرانی ہے، بھائی سارے لوگوں کو دعوت دو، تو کوئی ذی شعور مسلمان اس کو بھلائی کا کام نہیں کہے گا، بھائی یار یہ تو ایک نیا شرارت کوئی سوچی ہے اس نے۔ اس لیے کہ بھلائی وہی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، میں اپنی طرف سے بناؤں تو پھر وہ شریعت نہیں بنتی، وہ خیر اور بھلائی نہیں بنتی۔ کیونکہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ گولڈے شریف والے پیر صاحب کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، عالم ہے تو جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ تو امتی بن کے رہے، نئے نئے کام اپنی طرف سے نہ نکال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر۔ تو معروف وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دین وہی ہے جو صحابہ کرام نے آگے پھیلایا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہوں جناب منکرات سے۔ منکر جس پر انکار کیا گیا ہو، جس کو شریعت نے نہیں مانا، وہ کام منکر ہے، اس سے منع کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ دعوت دینا بھی مشکل ہے، لیکن نیکی کا امر کرنا، دعوت تو ہوگی نا پہلا سٹیپ، امر کرنا بھئی یہ کام کرو۔ جیسے اختیار ہو نا کسی کے پاس، عربی کے اندر امر کی تعریف میں فرماتے ہیں علی سبیل الاستعلاء۔ ایک شاگرد استاد کو کہے جی میں نے چھٹی کرنی ہے، اور استاد شاگرد کو کہے چھٹی کر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شاگرد جو کہہ رہا ہے وہ مانگ رہا ہے، استاد جو کہہ رہا ہے وہ آرڈر دے رہا ہے۔ آرڈر دینے کو امر کہتے ہیں۔ پہلا کام جو تھا دعوت کا تھا، دعوت میں گزارش ہے جی آپ یہ کام کر لیں، اچھی بات ہے۔ جیسے ہمارے یہ دعوت تبلیغ والے ساتھی جاتے ہیں، بھائی جی آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، نماز پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہے، یہ ہے دعوت۔ اس کے بعد ہے امر، جب اقتدار اور حکومت ہوگی بھائی یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے اجمل صاحب آج نہیں ہے، وہ سناتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں کام کرتے تھے، کافی پہلے کی بات ہے، تو اس وقت باقاعدہ وہاں پہ اس نماز کے ٹائم امر بن معروف والے آتے تھے، نماز کے ٹائم میں دکانیں بند کرو، تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سکھ تھا وہ کام کرتا تھا، تو جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس نے شرطے نے اس کو کہا بھئی الصلاۃ الصلاۃ، اس نے آگے کہا انا سکھ، اس نے کہا اول صلاۃ بعد سکھ۔
انہوں نے کہا میں سکھ ہوں. پہلے نماز پڑھنا سکھ، بعد ان سے شاید کام سیکھنے کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا اول صلاح بعد سکھ. تو امر یہ ہے بھائی یہ کام کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. امر کی مثال آپ کو یہ دوں، آج کل ہیلمٹ پہ بڑے چلان ہو رہے ہیں نا. بعض لوگ تو ڈر کے مارے رات کو بھی ہیلمٹ پہن کے سوتے ہیں چلان نہ ہو جائے. یہ ہے امر بھائی ہیلمٹ پہننا ہے، جو نہیں پہنے گا اس پہ جرمانہ ہوگا. اور جب اسلام کا قانون ہوگا تو پھر آرڈر یہ ہوگا کہ کوئی عورت بغیر پردے کے نہ نکلے، بغیر پردے کے آئی تو چلان ہوگا. یہ ہے امر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. دعوت کے بعد اگلا کام امر دینے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ. پھر زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ. اتنی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے. یہ ہے منکر سے روکنا. وینہون عن یہ تیسرا درجہ ہے برائی کو روکنا. دعوت بھی مشکل ہے لیکن اس سے بڑھ کے امر بالمعروف مشکل ہے، اور اس سے بڑھ کر نہی عن المنکر مشکل ہے. نیکی کا کام کرنا کا حکم دینا پھر بھی ہے ایک درجے تک چلو برداشت ہوتا ہے، لیکن جو کوئی بندہ ایک کام غلط کر رہا ہو اور اس کو کہنا یہ کام نہ کرو، یہ سب سے مشکل ہے. اور ہماری بنیاد ہی اسی سے ہوتی ہے، لا سے. لا کا معنی نہیں. مشرکین مکہ لات منات عزا حبل فلاں 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 سب کی عبادت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام دعوت کا کہاں سے شروع کیا؟ لا نہیں عن المنکر سے شروع کیا. آپ نے کام نہیں عن المنکر سے شروع کیا. یہ کام نہیں کرنا الا اللہ تو بعد میں کہا نا. پہلے نفی کی ہے، پہلے منکرات سے منع کیا ہے. یہ جو تم کر رہے ہو نا جن جن کی عبادت، ان کی عبادت نہیں کرنی. اور عقلی طور پہ بھی ایک مثال کے ذریعے اگر آپ سمجھیں تو بات ہے ہی ضروری ہے. میں اپنے جسم کو پہلے پاک کروں گا یا پہلے صاف کپڑے پہنوں گا؟ پہلے پاک کروں گا. پہلے پاک کرنا ضروری ہے. کنویں کے اندر کتا گر گیا، پہلے ڈول نکالیں گے یا پہلے کتے کو نکالیں گے؟ پہلے کتے کو نکالیں گے. پہلے کفر کو، شرک کو، حسد کو، بغض کو، منافقت کو، جتنے بھی گند ہے اس کو پہلے نکالنا. یہ ہے نہی عن المنکر. اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع کیا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہونا چاہیے. تو عربی کے اندر عموماً جو چیزیں اہمیت والی ہوتی ہیں ان کو آخر میں بیان کیا جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں، صرف میں ایک مثال دیتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. اللہ تعالیٰ کا مردار حرام ہے، بیت ہوا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ دی جانے والی چیز شرک کا ذکر اللہ نے چوتھے نمبر پہ جا کے کیا، حالانکہ وہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ اہمیت کی وجہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے بنا 10ویں کلاس آخر میں پڑھتا ہے نا، پہلی کلاس پہلے پڑھتا ہے، یہ اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. فرمایا دعوت بھی ہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا مشکل نہیں. امر بالمعروف اس سے بڑھ کے مشکل کام ہے. اور رہی بات نہی عن المنکر، وہ تیسرا درجہ اس سے بھی بڑا اور اہم ہے. جب نہی عن المنکر آپ کریں گے تو پھر اگلے کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے گا، پھر چیخیں بھی آئیں گی، پھر مخالفت بھی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بڑی مشہور ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا. کون سی سنت یا رسول اللہ؟ فرمایا عند فساد امتی، جب امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو اور اس سنت کو لوگ اجنبی سمجھتے ہو، فرمایا جو اس وقت میری اس سنت پہ ڈٹ گیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کیوں؟ شہید ہونا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں، لیکن شہید تو ہوا تو گیا نا. تو اس کے اوپر جو لوگ کریں گے جھگڑے، وہ بیچارہ صبح شام شہید ہوگا، صبح شام ادھر سے تانے سنے گا، ادھر سے باتیں سنے گا، لیکن ڈٹ کے رہے گا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا لَوَدِدْتُ أَرَّأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں آج اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کرام نے عرض کیا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ،
ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں میں بھائیوں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں، لستم اخوانی انتم اصحابی، تم بھائی نہیں، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے یار ہو۔ اچھا یا رسول اللہ بھائی پھر آپ کی کون ہے؟ فرمایا بھائی میرے وہ ہیں جو اس وقت دنیا میں آئیں گے جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، وہ بعد میں آئیں گے، میں ان کو نہیں دیکھوں گا، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے ان بھائیوں کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غریب ہوں گے، فطوبی للغرباء۔ غریب کا معنی یہ والا غریب نہیں، غریب کا معنی اجنبی، اجنبی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جب سارے لوگ میری سنتوں کو چھوڑ دیں گے وہ میری سنت پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ فطوبی للغرباء، ایسے میرے اجنبی بھائی اگر مل جائیں تو ان کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا، ان کو کہنا حوض کوثر پہ تمہارا نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے، نبی کی سنت کو اپنا کر کے تو دیکھو نا۔ اللہ ہمیں اسی جماعت میں شامل فرمائے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا ایک بحری جہاز ہو، کشتی ہو، دو حصے ہوں، کچھ لوگ اوپر ہوں کچھ لوگ نیچے ہوں۔ پانی اوپر پڑا ہوا ہو، نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے اوپر جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں۔ کسی سیانے بندے نے کہا اتنا بار بار جانے کا کیا، ادھر نیچے سوراخ کر لیتے، نیچے دریا جو بہ رہا ہے، سمندر جو ہے، سوراخ کر لیتے پانی آ جائے گا۔ اب سوراخ کریں گے تو پانی کشتی اور دریا میں آئے گا تو غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اوپر والا حصہ بھی غرق ساتھ ہی ڈوبے گا نا۔ حالانکہ اوپر والے کہا بھی ہمیں کیا ہے جی، وہ تو تھوڑا ہی سوراخ کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ تو اپنے والے حصے میں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں گے نہیں روکیں گے نا تو سارے غرق ہوں گے۔ آپ نے یہ مثال دے کے فرمایا جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور کوئی بھی روکنے والا نہ ہو تو ساری قوم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال ایک جماعت جو دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس سے مراد اہل کتاب، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پہچانا، اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، پھر بھی اختلاف کیا جی ہم نہیں مانتے، صرف اپنے دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے۔ واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ واضح دلائل کون سے؟ قرآن و سنت کے دلائل آ گئے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دلائل پیش فرمائے، پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلاتے ہوں خیر کی جانب، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہوں بھلائیوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرتے ہوں برائیوں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد جب ان کے پاس واضح دلائل آپ آ گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔